الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا: انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، علم کو سکھانے والا، علم کو پھیلانے والا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے پیغمبر آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے اور آپ کی جو بنیادی صفات ہیں ان کو بھی قرآن مجید نے چند جگہوں پر ذکر فرمایا، اور ان میں تعلیم کتاب و حکمت کا کام ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعا کی، جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کام میں شریک تھے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، مکے والوں کے لیے دعائیں مانگی کہ اے اللہ اس بے آب و گیاہ میدان میں آپ روزی پہنچائیے اور خوب روزی عطا فرمائیے تاکہ یہ آپ کے شکر گزار بنے، اور ایسے ہی یہ بھی دعا فرمائی کہ اے پروردگار ان میں ایک رسول مبعوث فرمائیے، اور وہ رسول کیا کرے؟ وہ آپ کی آیات کی تلاوت کرے، آپ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کا تزکیہ کرے۔ پھر جب آپ کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی تین باتوں کو ذکر فرمایا کہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا۔ پھر اس رسول کے یہی تین کام اور یہی تین صفات اللہ نے بھی ذکر فرمائیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، ایک یہ کہ وہ نبی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تیسرے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو پڑھ کر سناتے ہیں، پھر اس کتاب کی اور حکمت کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، پھر لوگوں کو پاک و صاف کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے۔ یہ کام خود اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ، تینوں چیزیں ذکر فرمائی گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتداءً دین کی دعوت دینے لگے اور لوگ ایمان میں داخل ہوئے تو ابھی دعوت خفیہ تھی، مگر ایک مرکز ایسا تھا جو تعلیم کے لیے قائم کیا گیا تھا، وہ دار ارقم تھا۔ لوگ ایمان میں داخل ہوتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دار ارقم میں حاضر ہوتے اور دین کا علم حاصل کرتے اور دین کو سیکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر معلمین روانہ فرمائے۔ پہلے سال جب مدینے کے پہلے قافلے نے اسلام اور ایمان کو قبول کیا
تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ معلم بھیجا جائے، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلم بنا کر مدینہ منورہ روانہ کیا گیا۔ وہ معلم بن کر گئے، جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اور جب کبھی موقع ہوا تو جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ان کو بھی دین کی دعوت پیش کرتے تھے، پیش کی دعوت۔ پھر آپ مدنی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر معلمین روانہ فرمائے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی بنا رکھی گئی، مسجد تعمیر کی گئی۔ ویسے آپ کی مسجد مختلف سرگرمیوں کا مرکز تھی، مسجد اصلاً عبادت گاہ ہے، لیکن وہ عبادت گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف دینی سرگرمیوں کا مرکز بھی وہی مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمات پیش ہوتے تھے تو اسی مسجد میں مقدموں کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ جنگیں پیش آتی تھیں تو لڑائی کے منصوبے، غزوات کی منصوبہ بندی اسی مسجد کے اندر کی جاتی تھی، اور اگر کوئی قافلہ آتا، وفد آتا، باہر کے ملکوں سے آتا، دوسرے قبیلوں سے آتا، تو اس کو اسی مسجد نبوی میں ٹھہرایا جاتا اور اس کی مہمان نوازی کی جاتی۔ غرض یہ کہ مسجد آپ کی تمام سرگرمیوں کا مرکز تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے کو دین کے علم کے لیے فارغ کر لیا تھا، ان کا کوئی اور مشغلہ نہیں تھا، وہ کسب معاش میں بھی مشغول نہیں ہوتے تھے، وہ وہیں رہتے تھے۔ دوسرے لوگ وقتاً فوقتاً حاضری دیتے تھے، کیونکہ دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا سارا وقت اسی کے لیے فارغ کر رکھا تھا، ان کے پاس کسب معاش کے لیے بھی موقع نہیں تھا، وہ وہیں پر رہتے تھے۔ تو مسجد نبوی سے جڑا ہوا ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر ان کا قیام رہتا تھا، اسی کی وجہ سے وہ اصحاب صفہ کہلائے، چبوترے والے لوگ کہلائے۔ وہ وہیں رہتے تھے، لوگ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ تحفہ آتا، کھانے پینے کی چیزیں آتی تو آپ ان کو بلا لیا کرتے تھے اور ان کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرما لیا کرتے تھے۔ مدینے کے لوگ بھی ان کی خدمت کرتے تھے، کوئی کھجور کا خوشہ لا کر کے لگا دیتا، کوئی گوشت لا کر کے پیش کر دیتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی نے ردی قسم کی کھجوریں لا کر لگائی تو آپ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ ان کی خدمت اچھے کھجوروں سے کرنی چاہیے، نہ کہ ردی کھجوروں سے۔ غرض یہ کہ وہ اصحاب صفہ تھے جو علم کے حاصل کرنے میں مشغول تھے۔ پھر آپ نے پوری امت میں علم کا مزاج بنایا، سیکھنے سکھانے کا مزاج بنایا۔ آپ نے علم کی زبردست فضیلتیں بیان فرمائیں۔ آپ نے اپنے متعلق فرمایا کہ میں تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، انما بعثت معلما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت راشدہ کا سلسلہ قائم ہوا، اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کا نظام حکومت مضبوط اور منضبط ہوا، تو اس وقت بیت المال سے مختلف کام جاری کیے گئے، اور تعلیم کا یہ سلسلہ بھی بیت المال کی مدد سے جاری رہا۔ جو لوگ حصول علم میں مشغول رہتے تھے یا تعلیم میں مشغول رہتے تھے، بیت المال سے ان کی مدد کی جاتی تھی، اور پورے عالم اسلامی میں ایسی ہی صورتحال تھی۔ پھر علم کا یہ چرچا ایسا ہوا اور یہ غلغلہ ایسا بلند ہوا کہ جو علاقے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہاں پر بھی علم کی بہار آ گئی۔ چنانچہ آج ہم جن بڑے بڑے محدثین کا نام لیتے ہیں، جن میں سر فہرست امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، وہ کوئی عرب کی سرزمین کے فرزند نہیں ہیں، ایران اور روس کے علاقے کے فرزند ہیں وہ، لیکن علم کا ایسا چرچا ہوا اور ایسا غلغلہ بلند ہوا، اور حدیث کے اور علوم شرعیہ کے ایسے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے عجم کے علاقے میں، ایران اور روس کے علاقے میں، کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ امام بخاری ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جن بڑے بڑے محدثین کا ہم نام لیتے ہیں، وہ محدثین
اسی علاقے کے تھے، ایران کے تھے، خراسان کے تھے، روس کے علاقے کے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس علم کا چرچا اتنا ہو گیا ہو کہ نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے علاقوں سے اتنے زبردست عالم تیار ہو رہے ہوں، تو اس وقت خود عرب اور عرب کے اطراف کی سرزمین کا کیا حال رہا ہوگا۔ بغداد علم کا مرکز تھا، اور جزیرۃ العرب کا چھوٹا سے چھوٹا حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں علم کا چرچا نہ ہو۔ سب سے بڑا مشغلہ یہی تھا۔ علم کا نظام کیا تھا؟ مسجدوں میں حلقے لگتے تھے، مسجد نبوی میں حلقے لگتے تھے، اور اسی کا تسلسل آج تک صدیوں سے جاری ہے۔ جو لوگ حرمین شریفین حاضر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مکے میں بھی علماء کے دروس چلتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی علماء کے دروس چلتے ہیں، مختلف علماء کے علم کے حلقے لگتے ہیں۔ یہ صدیوں سے چلا آنے والا وہ سلسلہ ہے جو اب تک جاری اور ساری ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب کام بڑھا اور امت بہت پھیل گئی، صرف جزیرۃ العرب میں نہیں بلکہ دنیا کے بڑے حصے پر اس امت کا تسلط اور غلبہ ہو گیا، اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو پھر امت کی ضروریات اور امت کے حالات کے اعتبار سے ادارے قائم کیے گئے۔ بغداد میں بڑے بڑے ادارے قائم کیے گئے، مسلمانوں کی مملکت میں ہر جگہ قائم کیے گئے، اور خود ایران اور روس اور ماوراء النہر کے علاقے میں بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے، علم کے حلقے قائم ہوئے، علم کے ادارے قائم ہوئے، اور جب تک مسلمانوں کا خلافت کا دور رہا، مسلمانوں کا بیت المال ان کی خدمت کرتا رہا، اور وہ ادارے اپنا کام انجام دیتے رہے۔ صدیاں اسی طرح سے گزری۔ پھر اس کے بعد شامت اعمال سے ہمیں زوال ہوا، اور اقتدار اور اختیار ہمارا سمٹتا گیا، اور اخیر میں آ کر کے خلافت کا پوری طرح سے خاتمہ ہو گیا۔ اور تعلیم کا یہ جو نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اور جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اس علم سے انسان پیدا ہوتے تھے، اس علم سے انسانیت کے خادم پیدا ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ نظام تعلیم ان کے ہاتھ میں چلا گیا، جن کے پاس دنیا سب کچھ ہے، تو پھر اس علم سے درندے پیدا ہونے لگے، پڑھے لکھے درندے پیدا ہونے لگے، لوگوں کو لوٹنے والے، لوگوں کا خون چوسنے والے، لوگوں کی مجبوریوں سے استحصال کرنے اور فائدہ اٹھانے والے وہ پیدا ہونے لگے۔ علوم شرعیہ کے لیے اب کوئی پناہ کی جگہ ڈھونڈی گئی، اور ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مدارس کا ایک خاص نظام قائم فرمایا۔ اب بیت المال نہیں تھا، مدرسے کہاں سے چلیں گے؟ آپ صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے مسلمانوں کی، برابر مدارس کا یہ سلسلہ تھا، جامعات کا یہ سلسلہ تھا، اداروں کا یہ سلسلہ تھا، علم اور تعلیم کا یہ سلسلہ تھا، اور ان کی مادی اور مالی ضروریات کا پورا انتظام مسلمانوں کے بیت المال اور مسلمانوں کے حکمران اٹھایا کرتے تھے، اور اتنی زبردست علم کی خدمت وہ کرتے تھے کہ لوگوں کو اس زمانے میں شوق ہوتا تھا، جیسے آج لوگ مختلف میدانوں میں کامیابی حاصل کر کے ایوارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس زمانے میں لوگ علم کے لیے ایسی مسابقت اختیار کیا کرتے تھے، اور ان کو پوری طرح سے مسلمان حکمرانوں کی طرف سے اور مسلمانوں کے بیت المال کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا، ان کی مدد کی جاتی، اور ان کی ضروریات کی بھرپور طریقے سے تکمیل کی جاتی تھی۔ لیکن جب یہ نظام ختم ہو گیا، اب علماء نے مدارس کا ایک نظام قائم کیا، اور خاص طور پر وہ نظام اس وقت صرف بر صغیر میں ہے، صرف ہمارے ملک میں ہے، پڑوس کے ہمارے ملکوں میں ہے۔ اس کے علاوہ جو مسلمان ملک کہلاتے ہیں، ان مسلمان ملکوں میں بھی نہیں ہیں۔ فلسطین کے اندر بھی ایسا ہی ہوا۔ فلسطین میں، اردن میں بہت زبردست دینی ادارے تھے، علمی مراکز تھے، مگر وہی تدبیریں اور سازشیں کی گئیں جو کی جا رہی ہیں رجسٹریشن کے ذریعے سے، کہ پہلے رجسٹرڈ کرایا جائے، ہماری فلاں چیز داخل کی جائے، فلاں چیز داخل کی جائے۔ اب ایسا کر دیا گیا کہ وہ خالص مسلمانوں کے علاقے بھی دینی اور علمی مراکز سے محروم ہو گئے۔ آج سے 2-4 سال پہلے بھی عرب کے علماء کے بعض وفود ہمارے ملک میں ہمارے دینی اداروں کو آئے، تو انہوں نے انتہائی خوشی، مسرت اور رشک کا اظہار کیا، اور وہ رونا رو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیانات میں اظہار کیا کہ اس ماحول سے ہم محروم ہو گئے، ایسے علمی اداروں سے ہم محروم ہو گئے
وہ علمی ادارے اگر ہیں تو ہمارے ملک میں ہیں، بر صغیر میں ہیں، ہمارے پڑوس کے ملکوں میں ہیں، اس کے علاوہ باقی ملکوں کے اندر ان مدارس کا سلسلہ نہ کے برابر ہو گیا، کہیں کہیں خال خال کچھ ہیں، باقی عمومی طور پر وہ نظام ختم ہو گیا۔ لیکن یہ مدارس دینیہ مسلمانوں کے لیے دینی اور ایمانی اعتبار سے شہرد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسان کا ہاتھ ٹوٹتا ہے، رگیں کٹ جاتی ہیں، مگر انسان زندہ رہتا ہے، پیر ٹوٹتا ہے، رگیں کٹ جاتی ہیں، مگر انسان زندہ رہتا ہے۔ لیکن جو گردن کی شہرگ ہوتی ہے وہ کٹنے کے بعد ہاتھ اور پیر بھی رہیں تب بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہاتھ پورا کاٹ دیا جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، پیر کاٹ دیا جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، جسم کے بہت سے حصوں پر زخم لگیں انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جو گردن کی شہرگ ہوتی ہے وہ اگر کاٹ دی جائے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، چاہے ہاتھ رہیں چاہے پیر رہیں۔ میرے دوستو، یہ دینی مراکز اور یہ دینی مدارس مسلمانوں کے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں دینی اور ایمانی اعتبار سے جو ان کے جسم میں شہرگ کی حیثیت ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر دین باقی نہیں رہے گا۔ یہ دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 بنیادی صفات، کسی مقرر کی بتائی ہوئی صفات نہیں ہیں، اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں ان کا ذکر ہے، حضور کی بعثت کے بعد اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ حضور کی ان صفات کا مظہر ہیں، اور اس کام کو انجام دینے والے یہ مدارس ہیں۔ یہ امت کا عظیم سرمایہ ہیں، امت کے لیے یہ بہت قیمتی سرمایہ ہیں، اور امت کے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ میرے دوستو، اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ مدارس امت کی توجہ کے متقاضی ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ دشمن مختلف سازشیں اور تدبیریں ایسی کر رہے ہیں جس سے امت کو ان مدارس سے کاٹ دیا جائے، دور کر دیا جائے، اس کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں۔ بہت لمبی باتیں ہیں، سمجھدار لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں کھلی ہوئی ہیں۔ آپ اللہ کے لیے سمجھ سے کام لیجئے، آپ ہوش سے کام لیجئے، آپ صورتحال کو سمجھیے، آپ ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ ہم کبھی مدرسوں کے جلسوں میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں تو سب سے زیادہ بچوں کا چندہ چاہیے، افراد کا چندہ چاہیے، مال کے چندے سے بھی زیادہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آج امت کا حال ایسا ہو گیا ہے، ہر خاندان میں کم سے کم ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ وہ کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا، ویسے تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے۔ اسباب کے درجے میں کرنا ہے تو خاندان پر ذمہ داری ہے، اور کسی کا احسان نہیں ہے، وہ ان کی ضرورت ہے۔ جیسے ان کی ضرورت ہے کہ ایک ڈاکٹر ہو، جیسے گھر بناتے وقت انجینئر ان کی ضرورت ہے، آرکیٹیکٹ ان کی ضرورت ہے، لاکھوں روپے کی فیس دیتے ہیں، اپنی تجارت کو ٹیکس سے بچانے کے لیے سی اے کو، آڈیٹر کو لاکھوں روپے دیتے ہو، ویسے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے خاندان کے ایک فرد کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس کی ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ امت کا یہ طبقہ امت کے دین اور ایمان کا محافظ ہے، اس کے خرچ کی ذمہ داری امت پر ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی غیر فطری نظام نہیں ہے۔ میں نے بعض اوقات سنائی ہوگی، مولانا انعام احمد صاحب مقدس اللہ ایک عالم دین ہے، بڑی عمر کے نہیں ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا مدرسوں پر اعتراض کے طور پر کہ مولانا یہ آپ چندہ کرنے والوں کی ٹیم تیار کر کے آخر امت کا کیا فائدہ کر رہے ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ میرا جواب آپ لکھیں گے؟ انہوں نے کہا ضرور لکھیں گے۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ یہ بتائیے کہ کارپوریٹر کو، جو بلدیہ کا کونسلر ہوتا ہے، اس کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ کون دیتا ہے؟ تو اس کو تنخواہ چندے سے ملتی ہے۔ ایم ایل اے جو ہوتا ہے اس کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ چندے سے ملتی ہے۔ ایم پی کو تنخواہ چندے سے ملتی ہے، منسٹر کو، سی ایم کو، چیف منسٹر کو، پرائم منسٹر کو، سب کو تنخواہ چندے سے ملتی ہے۔ چیف جسٹس کو تنخواہ چندے سے ملتی ہے، صدر جمہوریہ کو تنخواہ چندے سے ملتی ہے۔ دنیا کا یہ نظام ہے کہ جو سماج کے کام کے لیے اپنا وقت فارغ کرے گا اس کے اخراجات کی ذمہ داری سماج کے اوپر رہے گی۔ ایسے ہی یہ دینی خدام کا طبقہ ہے، جس نے اپنے کو فارغ کر لیا دینی خدمات کے لیے، اس کی ضروریات کی ذمہ داری امت کے اوپر ہے۔ دوسرا سوال کرنے لگے، مولانا نے فرمایا پہلے میرا جواب نوٹ کریں۔
انہوں نے ٹالا تو مولانا نے کہا کہ میں کوئی جواب نہیں دوں گا آپ کو، اس کے آگے کا جواب میں آپ کو نہیں دوں گا جب آپ میرا جواب نہیں لکھتے۔ تو میرے دوستو یہ وسوسے ہیں جو شیطانی وسوسے ہیں۔ تو بہرحال مختلف حالات ہیں اس وقت، اور امت کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر باہر سے دشمن مختلف سازشیں اور تدبیریں کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز مل جاتی ہے تو چھوڑتے نہیں ہیں اور ہر قسم کے حربے اور تدبیریں اختیار کر رہے ہیں۔ وہیں پر ہماری شامت اعمال ہے کہ مدرسوں کی لائن میں کام کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بے اصولیوں، بے عنوانیوں یا بد عنوانیوں سے مدرسوں کی نیک نامی کو متاثر کیا ہے۔ مگر امت کی ذمہ داری ہے، امت کی ذمہ داری ہے کہ صحیح اور غلط میں تمیز کریں، سچے اور جھوٹے میں تمیز کریں، اور غلطی آپ لوگوں کی بھی ہے، معاف فرمائیں۔ آپ کا حال یہ ہے کہ جو چاپلوسی کرتا ہے آپ اس کو چندہ دیتے ہیں، جو آپ کی جی حضوری کرتا ہے آپ اس کو چندہ دیتے ہیں۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے احساس ہے کہ میں ایک ذمہ داری کی جگہ پر کھڑا ہوا ہوں، میں کوئی غصہ نہیں نکال رہا ہوں، میں ایسے ہی اٹکل پچو باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں بہت جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں، بہت جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میں حالات سے واقفیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جو آپ کے پیچھے جی جی کرتا ہے آپ دے دیتے ہیں، چاہے وہ کھا جائے۔ میرے سامنے ایک دو نہیں، بہت سے واقعات ہیں، بہت سے حالات ہیں، میری اچھی طرح راست واقفیت کی چیزیں ہیں۔ جو آپ کو ذرا جلسے میں بلا لے، آپ کو دعوت میں بلا لے، آپ کی جی حضوری کر لے، آپ اسے دے دیتے ہیں۔ آپ کو اس کی فکر ہونا چاہیے کہ وہ جو آپ کی جی حضوری نہیں کرتا، منت سماجت نہیں کرتا، مگر کام کر رہا ہے، تو آپ اپنی ضرورت سمجھ کے اس تک جاؤ، اس تک پہنچاؤ۔ وہ آپ کے مال کو صحیح استعمال کر رہا ہے، اور ایسا نہیں کہ ایسے ادارے نہیں ہیں، ضرور ہیں، بے شک ہیں، برابر ہیں ایسے ادارے۔ الحمدللہ انہی اداروں سے ہم نے پڑھا، ہم انہی اداروں میں پلے اور بڑے ہیں، اور حسب توفیق ان اداروں سے کسی نہ کسی حیثیت سے وابستہ ہیں ہم، الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے بالکل، الحمدللہ، لیکن غلطی امت کی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب 25,000 روپے ماہانہ دیتے تھے، حالانکہ ان کو ایک جاننے والے اور جو خود بھی بڑا دینی کام کرتے ہیں انہوں نے کہا بھی کہ بھائی اس کو مت دو، وہ صحیح نہیں ہے۔ 14 لاکھ روپے زمین کے لیے دیے۔ اب ان صاحب کا انتقال ہوا، بعد میں ان کے بچے تحقیق کے لیے گئے تو نہ 14 لاکھ روپے موجود ہیں، نہ 25,000 کا کوئی حساب کتاب موجود ہے۔ بات یہ تھی کہ وہ آتے تھے، جھکتے تھے تو بس دے دیا ان کو۔ آپ کو احساس فکر ہونا چاہیے، آپ اس کام کی اہمیت کو سمجھیے، اور اس وقت ضرورت ہے، اور جس وقت سے حالات ملک کے تبدیل ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں ہیں حالات کہ شکنجہ کسا جا رہا ہے، مدارس حالات سے دوچار ہیں، مسائل سے دوچار ہیں، اور اگر کچھ ہوا تو میرے دوستو ان کو کیا مل رہا ہے؟ میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مدرسی چھوڑ کے آٹو چلایا، تو مدرسی میں جتنی ملتی تھی آٹو چلانے میں 3 گنا زیادہ کماتے ہیں اس سے۔ مدرس بن کے ان کو جو تنخواہ ملتی ہے اس سے 3 گنا زیادہ آٹو چلانے میں کماتے ہیں۔ آپ اللہ کے واسطے سمجھ سے کام لو، آپ ان کی پہچانو، آپ ان کی قدر کو، اور ان میں کچھ غلط ہیں تو ان غلط کی وجہ سے آپ ساروں کو برا مت سمجھو، اور آپ اپنی ذمہ داری محسوس کریں، آپ متوجہ ہوں اور اچھے کاموں کو تقویت پہنچائیں، اچھے اداروں کو قائم کریں۔ اور یہ بہت تھوڑا، اتنا میں تو کہتا ہوں دارالعلوم دیوبند کا بجٹ سن کے لوگ کہتے ہیں اتنا بجٹ ہے، میں کہتا ہوں ہمارے شہر کے کئی اسکول ایسے ہیں جن کا بجٹ اتنا ہے جتنا دارالعلوم کا، اور لوگ اپنی جیب سے دے رہے ہیں، زکوٰۃ سے نہیں دے رہے ہیں، اصل کمائی سے دے رہے ہیں، اور آپ کی اس اصل کمائی سے آپ کے لاکھوں روپے، ملینوں روپے، 20 لاکھ دے رہے ہیں آپ، 40 لاکھ دے رہے ہیں آپ، اور مجموعی طور پر اس اسکول کو آپ کروڑ دے رہے ہیں، اور کروڑ دینے کے بعد بھی آپ کے بچے کو گنیش کے سامنے بٹھایا جا رہا ہے، آپ کے بچے سے دیوالی دسہرا کرایا جا رہا ہے، آپ کے بچے سے مورتی کے فوٹو پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں، آپ کے بچے سے اگر بتیاں جلوائی جا رہی ہیں، آپ کے بچے سے ناریل پھوڑا جا رہا ہے، پھر بھی آپ ان کے قدردان ہیں، افسوس، اور ان کے قدردان نہیں ہیں کہ جو صرف اتنی تنخواہوں پر کہ جس سے گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے امت کی خدمت میں مشغول ہیں، اور آپ ان سے بدگمان ہیں۔ دوست اور دشمن کو، خیر خواہ کو اور بدخواہ کو پہچانو، اور امت کے حالات اور تقاضوں کو سمجھو اور کام کرو۔
اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان حالات کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے کی، ان کو پورا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔